سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھ دے۔ یہ سرکار نے فرمایا۔ نعرہ سنا ہوگا گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سجدہ، سر تن سجدہ۔ لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جڑا بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا، تو ان کا ایک ہی حال ہے کہ حال ہے من سب نبی فقتلوہ۔ ہر بچہ اسلام میں یاد کرے، حدیث مبارکہ ہے سرکار کی حدیث سے کہ من سب نبی فقتلوہ، من سب نبی اسی کہنا فقتلوہ، من سب نبی من سب نبی۔ حمزہ ادھر کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کیا تم ظالموں کے ظلم سے ڈر گئے ہو؟ نہیں۔ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور گستاخ رسول کو مار بھی سکتے ہیں۔ من سب نبی سب نبی گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ ماشاءاللہ، یہ میرے گاؤں کے بچوں کا جذبہ ہے۔ ہم اس کے پاس پہنچے ہیں اور ہم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابو بکر۔ کب سے موجود ہو دھرنے کے اندر؟ ہفتہ ہو گیا۔ ہاں جی۔ من سب نبی من سب نبی فقتلوہ کا مطلب میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جڑا میرے بارے چ بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ فقتلو دین جاوے کس سے گستاخ نو، رات تک نیند نہ آوے گستاخ نبی کی ایک صدا، سرتن سجدہ، سرتن سجدہ، گستاخ نبی کی ایک صدا، سرتن سجدہ۔ من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، منصب نبی فقتلوہ۔ جعلی جھوٹی حدیث، سرکار ضعیف نہیں جھوٹی حدیث جے او بابا ناظم نظیر پڑھا گیا انہوں نے پوچھو لکھی کی تھے دسو ذرا حوالہ دسو۔ اینا 6 کتابیں تے آئی کوئی نہیں جے، اتنی امپورٹنٹ حدیث تھی 6 کتابوں میں ہے ہی نہیں، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں۔ دور کی کتاب میں جا کے المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں موجود ہے، اور مجموع الزوائد جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں امام ہیثمی، انہوں نے صحیح، ضعیف اور موضوع کے حکم لگائے ہیں، اور یہ بریلویوں نے خود مجموع الزوائد چھاپ دی حدیث کی کتاب، اس میں انہوں نے یہ حدیث لے کر نیچے لکھا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، اور امام نسائی کے حوالے سے لکھا کہ امام نسائی اس کے جو مرکزی راوی جس نے اس روایت کو بیان کیا ہے عبید اللہ بن محمد، اس کو کذاب، جھوٹا کہتے تھے، اور کڑی ہوئی حدیث ہے منصب نبی فقتلوہ، کڑی ہوئی حدیث، جھوٹی حدیث۔ قتل ناحق والا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے، لیکن پاکستان میں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز ہمارے ریاستی ادارے بھی کرتے ہیں، ہماری مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں، لسانیت کی بنیاد کے اوپر، سیاست کی بنیاد کے اوپر، فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے، اور وہ قتل کر کے سمجھتا ہے کہ میری جنت پکی۔ آج تک کسی نے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اپنے موٹر بائک میں کبھی تیر لگا کے اسے نہیں آگ لگائی۔ لوگوں کی گاڑیوں کو جلاتے ہیں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور نعرہ لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ جین زی جو ہے، یہ والی جو نیو جنریشن جین زی، یہ زیادہ جذباتی ہے، اور بھائی یہ جین زی پہ تو یہ معاملہ ایپیکس کو پہنچا ہے، یہ جین زیا سے شروع ہوا ہے، وہ جنرل زیا اور یہ جنریشن زی، وہ ڈکٹیٹر جس نے پاکستان میں سعودی عرب کی پراکسی وار لڑی، یہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں دیوبند کی بنائی گئی، سپاہی صحابہ اور دوسری، وہی بعد میں لشکر جنگ بھی بن گئی، اور یہ سب کچھ ہوا ہمارے اس سب سے بڑے ریاستی ادارے کی سرکردگی میں آفیشیلی۔ ہتھوڑا گروپ بھی اس وقت آیا تھا، راتوں رات لوگوں کو قتل کر کے چلے جاتے تھے صرف ایک دہشت پھیلانے کے لیے۔ اس وقت ٹوائلٹس میں نعرے لکھے گئے شیعہ کافر۔ آج بھی پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مساجد ایسی ہیں جن کے ٹوائلٹس میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے، حالانکہ ان کو شرم نہیں آئی کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے، ایون کافر بھی قرآن کا لفظ ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے گروہ سے تھے، تمام انبیاء کا ایک ہی گروہ ہے۔ اس وقت 2017 میں یہ مہاتما صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا تو دل کرتا ہے میں بھی ٹی ایل پی کے دھرنے میں جا کے بیٹھتا ہوں ختم نبوت کے نام کے اوپر، اور یہ ختم نبوت نہیں ہے، یہ چندہ گیم ہے، یہ اینٹی قادیانی ہے۔ اگر یہ ختم نبوت کے لیے مخلص ہوتے تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کے خلاف بھی بولتے۔ جہاں سے یہ دھرنے لے کر نکلتے ہیں نا لاہور سے، وہاں سے یہ ساری گستاخانہ کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں، کبھی ان کے خلاف دھرنا نہیں دیں گے کیونکہ خورا ان کے گھر نکلے گا، یہ چندے کھاتے ہیں اس فرقے کے۔ ختم نبوت کے اوپر یہ بات کرنے کے اہل ہی نہیں ہے، یہ صرف اینٹی قادیانی بول سکتے ہیں۔ ختم نبوت کے اوپر وہ بندہ بات کرے گا جو غلام احمد قادیانی کو بھی دجال مانے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام بابے
जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए और उन कलमे पढ़ाने वालों के हक में लोगों ने मुनाजरे लड़े, किताबें छापी, उन सब के खिलाफ बोलेगा, उन्हें भी दज्जाल डिक्लेयर करेगा। यानी चिश्ती रसूलुल्लाह, तामीर रसूलुल्लाह, वो खत्म नबूवत के ऊपर काम कर सकता है, बाकी सब चंदे इकट्ठे करेंगे। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, तेरे चंदा खोर थे शाही कोई नहीं। तो क्या सैयदना उमर ने गद्दारी की अपने नबी के साथ कि वो उनको खुद कत्ल करते थे? उन्हें पता था इस तरह नहीं होता, ये लोग नमक हरामी करते हैं, गवर्नमेंट इन्हें तनख्वाहें देती है और ये लोग नमक हरामी करके कहते हैं हम इश्क रसूल। भाई इश्क रसूल हज़रत उमर ने क्यों नहीं पूरा किया? वो भी गज़वे बदर के कैदियों को कत्ल कर देते। लो सुनो मौलवियों, तुम्हारे मरे हुए बाबे भी जिंदा हो जाना, तुम्हारे सारे बुजुर्गाने बेदीन, सारे उलमाए कराइम इंजीनियर साहब के दलाइल का जवाब नहीं दे सकते। हजरत उमर ने क्यों नहीं गद्दारी की अपने नबी के साथ कि गज़वे बदर के कैदियों को कत्ल कर देते? तुम्हारे नमक हराम मुमताज कादरी जितने हैं, या ये कोयटा का वो जो पुलिस ऑफिसर, या उमर कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए हैं हराम खोर पुलिस ऑफिसर, जिनको तुम लोग जो है वो हार में मारे हो, ये नमक हरामी कर रहे हैं। इन लोगों को पकड़ के ना सरेआम सजाएं देनी चाहिए। ये बच्चे पैदा कर रहे हैं नमक हराम बच्चे, और इनकी नमक हरामियों का फायदा कौन उठाता है? चंदाखोर मौलवी। तो आज तक किसी मौलवी के बेटे ने गाजी बनने की कोशिश भी नहीं की। हो सकता है तुझे को कामयाब नहीं हुई, कोशिश देखिए किसी ने नहीं की, शुरू से लेकर अभी तक। गाजी इल्मुद्दीन से शुरू हो जाए तो अड्डे सारे दंथर मौलवी, सारे दंथर बुजुर्गाने दीन तो जिंदा समझे जदू ने काम किया है। 1929 में उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी की थी, हम तो उसको भी दुरुस्त नहीं समझते, कानून नहीं आप हाथ में ले सकते। उस वक्त ये सारे बुजुर्गाने दीन जिंदा थे, किसी का बेटा नहीं सामने आया। बाद में इनकी आप बातें सुने, वो डॉक्टर इकबाल की भी आपको मिलेंगे जी, उन्होंने तरखाड़ा ना मुंडा नंबर लगा था, डॉक्टर साहब तो सीखे पे करते सब अल्लाह के बंदो, छोड़ दो, मजे लेते हैं ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 29 फरवरी 2016 को मुमताज कादरी को फांसी दिया गया। अगर वो फांसी ना होती तो आज गली गली आपको कत्ल गारत नजर आता, कि लोग यकीन कर लेते कि बच जाएंगे, खैर है जो मर्जी करे। सलाम है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस को कि उन्होंने जुर्रत दिखाई और दिन भी रखा 29 फरवरी, ताकि बरसी 4 साल बाद आए। 29 फरवरी 4 साल बाद, ये जानबूझ के उन्होंने 29 फरवरी का दिन रखा था तय करके, वरना हर साल इन्होंने 28 फरवरी होता ना तो पहुंचा होना था इस्लामाबाद और तमाशा लगाना था इन्होंने। अभी भी उस नमक हराम की याद में इन्होंने मजार बनाया हुआ है, उसका अब्बा बैठ के वहां नोट छाप रहे हैं, देखे आपने वीडियोस में, अभी जलाली साहब भी गए हुए थे वहां। मैं अपने रियासतीदारों से पूछूंगा कि जो शख्स नमक हराम था और आपने उसे फांसी की सजा दी, इसका मजार बनने की इजाजत क्यों दी हुई है? कब्र रखें, कब्र तो नॉन मुस्लिम की भी है, उसकी कोई बेरुमती नहीं है। मजार क्यों बनाए हुए हैं? चंदों का अड्डा क्यों बनाया हुआ है? उस क्यों हो रहे हैं वहां पे, जिसको स्टेट ने डिक्लेयर किया? क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब है कि इंडायरेक्टली आप कुछ बनाई कर रहे हैं, तमाशा चल रहा है उसी तरीके से। तो मैं तो दलेरी के साथ इसलिए बोलता हूं कि मैंने तो अपनी जान रखी हुई है हथेली के ऊपर। इन्होंने मेरी लाइफ तो की हुई है वनरेबल, लेकिन मैंने इनका कोई बाबा नहीं छोड़ना, ना जिंदा ना मुर्दा। पूर्ण के राक्षण में सारे मैं भी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं। लोगों के बच्चों को यूज करते हैं, यानी लोगों की जान और लोगों के माल के जरिए अल्लाह की राह में अपना जाली जिहाद करते हैं, जबकि कुरान ने कहा है कि अपनी जान और अपने माल के जरिए आपने अल्लाह की राह में जिहाद करना है। ये तो लोकल जिहाद की मैं बात कर रहा हूं, जो इंटरनेशनल जिहाद भी हो रहा है ना, खा वो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान का हो, खा वो दाइश का हो, वो सब के सब सुन्नी शिया इख्तिलाफ है। अभी अफगानिस्तान में कितना मुश्किल वक्त आया हुआ है तालिबान के ऊपर। पहले तालिबान लड़ रहे थे अमेरिका के खिलाफ, अब दाइश लड़ रही है अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ, क्योंकि दाइश अहले हदीस है और ये तालिबान देवबंदी है। थोड़ा जिहाद है, लो सालो कहते हैं जी वो जिहाद है। अली भाई जिहाद पे भी कोई बात करें, यानी अली भाई कह रहे हैं कि जिहाद पे गल करन अली भाई, और ऐसी जैकेट पाइए, अगर देवबंदी है तो देवबंदी की जैकेट पा के ते दाइश पे हमला कर देंगे, और अगर वाबियां तो वाबियां की जैकेट पा के ते तालिबान पे हमला कर देंगे। ए जिहाद है टोटल तोड़ा। और शाम में भी सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट सारा, कोई जिहाद नहीं है। और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर जिहाद के ऊपर बात करने वाले फ्रॉडी है, आपको ये बता रहे हैं कि जिहाद हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं आपसे, कोई जिहाद नहीं है। हाँ, फिलिस्तीन में जो मजलूम है हम उनके साथ है, उनके ऊपर तो काफिर मुसल्लत हुए में, उसमें तो कोई शक नहीं है। इसराइल सबसे बड़ा बदमाश और उसका अब्बा सबसे बड़ा बदमाश इस वक्त, शैतान का एजेंट अमेरिका, कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी आप जितने कह रहे हैं ना, कोई जाशाद नहीं, इनमें से कोई फिलिस्तीन नहीं पहुंचा इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ना ये जिनके एजेंट बने हुए हैं, जिन तालिबान को ये कहते थे अमीरुल मोमिनीन आ गया। कितने तालिबान क्यों नहीं गए थे? हमें तो बताया गया था जिस दिन अफगानिस्तान आजाद होगा ना, एक ब्रिगेड जो है ना कश्मीर आजाद कराने के लिए जाएगी और एक फिलिस्तीन आजाद करने के लिए। और मैं कहता खुदा आजाद ना यार, टोटल पश्तून मूवमेंट है, और इस्लाम में कोई लेना देना नहीं, पश्तून मूवमेंट थी वो। मैंने अभी देखा कि ये 27 आईनी तरमीम आ रही है, 26 से पहले मैंने आवाज बुलंद करना शुरू की, 27 पे फिर कर रहा हूं कि तौबा की शिक डालो, वरना ये आग तुम्हारे घरों तक भी पहुंचेगी। मौलवियों ने कहा तक पहुंच की आग। देखा मुफ्ती तारिक मसूद क्यों है, उसके अपने बयानों से हॉन्ट कर रहे हैं। और देखिए मौलवियों के घर जब ये आग पहुंची है तो मौलवी एक एक करके डिडुओं की तरह बाहर निकल के सफाइयां दे रहे हैं कि जी है तो गुस्ताखी थी, नीयत गुस्ताखी की नहीं थी। अंदाजा करो, बाकियों की नीयतों का भी फैसला खुद कर देते हैं। मजा मजा की पैड़ा होनी है ना। हाँ, सारे निकले गए, जो बंदी मुफ्ती निकले, उन्होंने कहा हाँ
गुस्ताखी तो हुई है, लेकिन उसने माफी मांग ली है तो छोड़ देना चाहिए। सरकार, ये माफी वाली जो एमनेस्टी स्कीम थी, ये सुलेमान तासीर के लिए नहीं थी, ये उस श्रीलंकन के लिए नहीं थी, ये क्वेटा में जिसको आपने जुल्मन कत्ल किया उसके लिए नहीं थी, ये उमरकोट के डॉक्टर के लिए नहीं थी एमनेस्टी स्कीम। मौलवियों के घर बात आई है तो कहते हैं जी तौबा कर ली, कल छाड़ दो। हम तो कहते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन उन सब लोगों के मामले में भी अल्लाह के हुजूर माफी मांगो और अपने बुजुर्गों के ऊपर लानते भेजो जिनके कहने पे तुम लोगों ने ये फतवे दिए थे कि जी गुस्ताखे रसूल को आप मावराए अदालत भी कत्ल कर सकते हैं, और गुस्ताखी भी वो जिसे आप समझते हैं, चाहे वो दीन में है या नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 3 नवंबर 2024 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 171 होने जा रहा है। आपके ये रियल टाइम क्वेश्चंस पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इन्हें बाद में डिस्कस करूंगा। पहले करंट अफेयर के तौर पर एक क्रिटिकल इशू मैंने डिस्कस करना है, और वो आजकल जो पाकिस्तान में आईनी तरमीम का सिलसिला जारी है, उस सिलसिले में मैंने 26वीं जो आईनी तरमीम है उसके हवाले से पिछले वीक ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की गुफ्तगू की थी। स्पेसिफिकली जो उसका आर्टिकल 38F है, जो इस्लामिक बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है और पाकिस्तान में रिबा के खात्मे के लिए 1973 के आइन में सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट दी गई थी कि रिबा खत्म किया जाएगा, सूद खत्म किया जाएगा, लेकिन इस 26th अमेंडमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की उसकी डेट भी आ गई है, और वो है 1 जनवरी 2028। इससे पहले पहले रिबा फ्री कर दिया जाएगा पाकिस्तान की बैंकिंग को इंशाअल्लाह ताला। ऑलरेडी भी मेजॉरिटी अब उस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि मिजान बैंक ने जो रिकॉर्ड बिजनेस किया है उसके बाद सब लोग पैसे की लालच में, इस्लाम की मोहब्बत में नहीं, पैसे की लालच में इस्लामिक बैंकिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये रियलिटी है। मैं पिछली दफा इसके ऊपर बोल चुका हूं। और इस्लामिक बैंकिंग क्या है, कन्वेंशनल बैंकिंग से उसका फर्क क्या है, एक डिफरेंसेस मैंने बताए थे। फिर किस्तों का जो कारोबार है, इसी तरीके से मॉर्टगेज, ड्रॉप शिपिंग, अशिया को गिरवी रखना, कार फाइनेंसिंग, ये तमाम जो तफसीलात इस्लामिक बैंकिंग से जुड़ी हुई हैं मैंने सारी एक जगह जमा कर दी हैं। हलाल और हराम कारोबार के जो उसूल हैं वो भी बता दिए थे उसमें। वो वीडियो देखने वाली है। पिछले संडे वाले दिन 170 नंबर जो हमारा पब्लिक सेशन था उसमें मैंने शुरू का ऑलमोस्ट 1.5 घंटा इसी के ऊपर लगाया था। अब चूंकि इससे अगली एक आईनी तरमीम भी पाइपलाइन में है 27th, और आप मुख्तलिफ टॉक शोज में सुन रहे हैं कि अगली आईनी तरमीम भी आने वाली है, तो मैंने 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी रिक्वेस्ट की थी और आज फिर से कर रहा हूं। अपने जो ताकतवर हलके हैं, ख्वाह वो एस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो या पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, जो भी है, कि इस 27वीं आईनी तरमीम का फायदा उठाते हुए
پاکستان کے آئین میں جو توہین رسالت سے متعلق قانون ہے 295C، اس میں توبہ کی شک ایڈ کر دی جائے. ویسے تو ہمیں اس قانون سے بھی کئی ایک چیزوں میں ریزرویشن ہے، ہم اس کو انڈر ڈسکشن نہیں لاتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کنسنسس کے ساتھ اگر انہوں نے ایگری کیا ہے تو اس میں توبہ کی شک ایڈ کی جائے. اسی طریقے سے توہین صحابہ سے متعلق یا توہین اہل بیت سے متعلق جو 298A ہے اس کے اندر بھی توبہ کی شک ایڈ کی جائے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان ایون پاکستان میں رہنے والا نان مسلم بھی کبھی بھی جان بوجھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے یا بات سمجھنے میں کوئی فرق لگ سکتا ہے، یہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اگر یہ توبہ کی شک ایڈ ہو جائے تو یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے اور پاکستان کو ان زومبیز نے، دہشت گرد مولویوں نے جہنم بنا دیا ہے، دیندار طبقے کے لیے بھی اور نان مسلمز کے لیے بھی اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے. اس لیے آج میں نے اسپیشلی اس سے متعلق ذرا تفصیلی گفتگو کرنی ہے. ویسے تو میں مختلف مواقع کے اوپر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک جگہ یہ ساری چیزیں، ہماری گزارشات جمع ہو جائیں تاکہ ہمارا مقدمہ پبلک کو پتہ چل جائے، بڑوں کو پتہ چل جائے. میں نے ویسے ان آفیشلی بڑوں تک یہ بات پہنچا دی ہوئی ہے. ریکارڈنگ تو میں ابھی کروا رہا ہوں نا، پچھلے ایک ویک میں نے یہ بات اپنی بڑوں تک پہنچا دی ہے کہ آپ اس کے اوپر غور و تفکر کریں. ہم نہیں کہتے 295C کو آپ ختم کر دیں، وہ اپنی جگہ رہے، 298A اپنی جگہ رہے، لیکن اس میں توبہ کی شک ایڈ کریں تاکہ یہ جو چور دروازہ ہے کہ لوگ توہین مذہب کی آڑ لے کر اپنی ذاتی دشمنیاں نبھاتے ہیں وہ ختم ہو جائے. اس کے لیے میں نے پہلے بھی مختلف ویڈیوز کے اندر عرض کیا تھا کہ توہین سے متعلق جتنے بھی قوانین ہیں ان میں جو سب سے بڑا سکم ہے وہ یہ ہے کہ توہین کی ڈیفینیشن واضح نہیں ہے کہ توہین کسے کہا جاتا ہے. مثلا اہل تشیع کے ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت نہیں ہے. اہل سنت انہیں صحابی مانتے ہیں، اگرچہ خلیفہ راشد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بغاوت کی وجہ سے انہیں پولیٹیکلی باغی سمجھتے ہیں، لیکن اہل سنت انہیں صحابی کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں. اب ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت کے منہج کے نزدیک تو ان کی صحابیت ثابت ہے، لیکن اہل تشیع کے نزدیک وہ صحابی نہیں ہے. لہذا اب جب وہ ان کے بارے میں کوئی کامنٹس کریں گے تو وہ ہم اہل سنت کے ہاں تو توہین شمار ہو سکتا ہے، لیکن اہل تشیع کے ہاں توہین شمار نہیں ہوگا. اور اسی کو آپ ایکسٹراپولیٹ کریں، وہ بزرگ بابے جن کو انڈیا پاکستان کے لوگوں نے اپنا پیشوا مانا ہوا ہے اور ان کی طرف منسوب کتابیں وہ خود پرنٹ کر رہے ہیں، ان کتابوں کے اندر ایسی ایسی گستاخیاں موجود ہیں، حتیٰ کہ ان لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک تو ان بزرگوں کی بھی کوئی بزرگی ثابت نہیں ہے. لہذا اگر کوئی ان کی توہین کرتا ہے تو وہ عین اسلام ہے، کیونکہ چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ یا شبلی رسول اللہ کو اگر ہم غلط نہیں کہیں گے تو ہمارا خود اسلام فارغ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. لہذا توہین کی جو ڈیفینیشن ہے یہ کرنی پڑے گی. اس طرح آپ جنرل سٹیٹمنٹس دیں گے تو آپ جس کو چاہیں اس کو توہین مذہب کا الزام لگا دیں. اگر ہم توہین رسالت لگانے پہ آئیں تو میرے نزدیک تو یہ تمام فرقے جو ہیں ان کے اوپر توہین رسالت لگتی ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت کے مقابلے کے اوپر اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو پرائورٹی دی ہوئی ہے. اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو ہی نہیں سکتی. جب سورۃ الحجرات میں
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے آواز کو بلند کرنا آپ کی موجودگی میں، آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نہیں، ویسے ہی، یہ توہین رسالت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے حضور اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور یہ آیت مبارکہ کسی عام انسان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، اس مخلوق کے دو بہترین لوگوں کے بارے میں۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں تابعی کہ قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ تباہ و برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آواز کو بلند کیا، اور وہ دو لوگ تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔ تو تواڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں، ابو بکر اور عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اگر ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں بسبب اس کے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اختلاف رائے کیا اور آواز بلند ہو گئی، نبی علیہ السلام سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کی موجودگی میں بھی اگر یہ کام کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اب مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ان کی صرف آواز سے آواز بلند کرنا اگر گستاخی ہے، تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کسی اور بابے کی تعلیمات کو بلند کرنا یہ اس سے بڑی گستاخی ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو یہ سب گستاخ ہیں، تو اس کا اینڈ تو کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا توہین کی ڈیفینیشن کرنا ضروری ہے، یہ نمبر 1 سٹیپ ہے۔ اور نمبر 2 جو میں نے عرض کیا کہ توبہ کی شک ڈالنا ضروری ہے، اور اس کے لیے میں نے ایک 4 سٹیپ کاؤنٹر نیریٹو دیا تھا، یا آپ کہہ لیں کہ ایک 4 سٹیپ پروسیجر دیا تھا، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے، SOP دیا تھا کہ اگر کسی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگے تو اس کے خلاف مقدمہ کیسے چلنا چاہیے۔ وہ جو 4 سٹیپ ہیں ان میں سے پہلے 2 سٹیپ جو ہیں وہ پری FIR ہیں، یعنی FIR کٹنے سے پہلے یہ 2 سٹیپ طے ہونے چاہیے، ورنہ FIR کٹنی ہی نہیں چاہیے۔ اور FIR کاٹنے کے بعد پھر 2 مزید سٹیپ ہیں۔ FIR کٹنے سے پہلے جو 2 سٹیپ ہیں ان میں سے نمبر 1 سٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ جس شخص کے بارے میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ اس نے کوئی توہین کی ہے، اس کا ایویڈنس کیا ہے، اس کی گواہی کیا ہے، ویڈیو کی شکل میں یا کوئی شخص گواہی دیتا ہے، وہ سامنے آئے۔ جب یہ گواہی اسٹیبلش ہو جائے، ویڈیو آ جائے، اور ویڈیو کی فورینزک ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ AI میں بنی ہوئی ویڈیوز تو آج کل مارکیٹ میں پھر رہی ہیں، کسی کے اوپر آپ کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ طے کیا جائے کہ جس شخص کی طرف اس توہین کو منسوب کیا جا رہا ہے اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہو کہ وہ شخص واقعی ذہنی طور پر درست ہے، ٹم تو نہیں ہوا، مجنون تو نہیں ہے، کلندر تو نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنے سارے بابے یہ مجذوب کے چکر میں بچائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ کلندر ہے، چاہے آدھا کلندر ہے چاہے پورا کلندر ہے، مجنون ہے، مجذوب ہے، یعنی کہ پاگل ہے دوسرے معنوں میں، جو انہوں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے، شطحیات، بونگیاں، تو پھر میڈیکلی اسے جب پاگل ڈکلیئر کر دیا جائے تو پھر باپا جانی کے حوالے کر دیں کہ یہ لیں آپ کا ایک بزرگ آ گیا ہو، کیونکہ سارے پاگلوں کو پناہ انہوں نے دی ہوئی ہے۔ دادا صاحب کی گھوڑی، ہاں، انہیں کہہ دیا ایک گھوڑا اور سنبھالو۔ اور FIR کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں، پاگل خانے میں اسے جمع کرائیں، ٹھیک ہے، یا کسی مزار کے اوپر بھیج دیں، ایک ہی بات ہے، FIR کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اگر یہ 2 سٹیپ طے ہو جاتے ہیں
اور وہ بندے کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے, یعنی کوئی وہ بزرگ بابا نہیں ہے, واقعی ایک نارمل انسان ہے, تو پھر ایف آئی آر کاٹیں. اور تیسرا سٹیپ یہ طے کیا جائے کہ اہل علم جو ہیں ان کے ساتھ اس کی سیٹنگ کروائی جائے, وہ اس کی کاؤنسلنگ کریں کہ بھائی یہ جو تم بات کر رہے ہو ان آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ توہین رسالت بنتی ہے, اور تم اس کے باوجود اصرار کر رہے ہو کہ تم نے درست بات کی ہے, اور اس کے بعد تمہیں یہ سزا ہونے والی ہے. تو امید ہے کہ ادھر ہی وہ بیک فٹ پہ چلا جائے گا. اتنے بڑے بڑے لوگ, جس ملک کا آرمی چیف ڈر کی وجہ سے گھر میں محفل میلاد کرائے, باجوہ صاحب, اور عمرے پہ راتوں رات پہنچ کے وہاں سے تصویریں کھنچائے, ادھر عام بندے نے کدھر ٹکنا ہے؟ حالانکہ ان کے اوپر صرف الزام لگا تھا. تو علماء کے ساتھ ڈسکشن کے بعد خود بخود بیک فٹ پہ چلا جائے گا ایسا شخص. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر چوتھا سٹیپ طے کیا جائے کہ اس کا کیس جوڈیشری میں بھیجا جائے اور پھر عدالت فیصلہ کرے. لیکن عدالت فیصلہ کرے گی پھر شواہد کی بنیاد کے اوپر. وہاں اس کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا مقدمہ لڑے. عین ممکن ہے کہ علماء بھی اپنے فرقے کو دیکھ رہے ہوں, یہ پاسبلٹی موجود ہے. جوڈیشری کا کام یہ ہے کہ تمام اہل علم کو بلا کر, جو سٹیک ہولڈر ہیں, دلائل اکٹھے کر کے اس کے بعد جج کا کام ہے کہ فیصلہ کرے. یہ مولوی کا کام نہیں ہے کہ توہین رسالت کو وہ ڈیفائن کرے گا, کیونکہ بریلویوں کے جو مفتیاں ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث کے نزدیک مشرک ہیں, اور دیوبند اور اہل حدیث کے جو بزرگان دین ہیں بریلویوں کے نزدیک وہ گستاخ رسول ہے. جب آپ کی ڈگریوں کا, بزرگوں کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں, اس ماحول کے اندر آپ ان مولویوں کے حوالے کریں گے کہ یہ بتائیں گے کہ کون توہین کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا, یہ جوڈیشری بتائے گی. اور جج جو ہوتا ہے نا, وہ ہر طرح کے معاملات کے اندر ڈیسیژن دیتا ہے ایکسپرٹ اوپینین لینے کے بعد. آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کا کوئی کیس ہوتا ہے تو اب جج نے تو ڈاکٹر کی ڈگری نہیں حاصل کی ہوئی, لیکن وہ ایکسپرٹس کو بلاتا ہے اور اس کا انٹلیکچوئل لیول اتنا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کر دیتا ہے کہ کس کا موقف درست ہے. اس اعتبار سے جج جو ہے وہ ہر فن مولا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایکسپرٹس کو بلا کے اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کوئی بھی کیس آ جائے اس کے اوپر وہ ڈیسیژن کر سکتا ہے. لے گا ایکسپرٹ اوپینین انہی لوگوں سے کہ جن کی وہ فیلڈ ہے, لیکن اس کے بعد وہ فیصلہ عقل کی بنیاد کے اوپر شواہد کو دیکھتے ہوئے کر سکتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آلموسٹ 100% کیسز توہین رسالت کے جھوٹ اور فراڈ کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. کوئی توہین نہیں ہوئی ہوتی, لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائی ہوتی ہیں, اور یہ سلسلہ پاکستان میں عرصہ دراز سے جاری ہے. ہاں, تھوڑا وقت گزرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جناب وہ جو فلاں کیس ہوا تھا نا, وہ جو ایک چھوٹی سی بچی جس کے کوڑے کے لفافے کے اندر چند ایک پیجز نکلے تھے قرآن پاک کے, وہ تو بیچاری کوڑا چنتی تھی اور اس کی کسی مولوی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش تھی, اس نے اس کے اوپر الزام لگا دیا. یہ بہت بعد میں پتا چلتا ہے. اس وقت تک تو عوام الناس نے ایسے شخص کو شہادت کے رتبے کے اوپر فائز کر دیا ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان میں آپ کسی کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دینا پھر عوام فیصلہ کرتی ہے, جوڈیشری تک تو وہ کیس جاتا ہی نہیں ہے. ایون جوڈیشری اس کے حق میں بھی فیصلہ کر دے تب بھی عوام نہیں چھوڑتی. ہمارے اپنے جیلم شہر میں چند سال پہلے جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین تھے, ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا توہین مذہب کا. پنڈ دادن خان جو ایک آپ سمجھ لیں چھوٹا شہر کہہ لیں یا قصبہ ہے جیلم کا, وہاں کا یہ واقعہ, اور جوڈیشری نے ان کو باعزت رہا کر دیا کئی سالوں کے بعد. وہ بےچارے پہلا جمعہ پڑھانے کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ آئے اور اسی موقع پہ باپ بیٹا دونوں کو
گولیوں کے ذریعے چھلنی کر کے شہید کر دیا گیا. یہ تو اس ملک کی حالت ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں پہلے نمبر کے اوپر مجرم ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, جنہوں نے یہ زومبیز پال کے ہم پہ مسلط کیے ہیں. اس کے بعد مولوی ہیں, اس کے بعد جوڈیشری ہے, اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عوام الناس ہے. یہ آپ دیکھ لیں, یہ جو اب ہمارے اوپر ایک زومبیز کا سلسلہ شروع ہوا ہے کچھ عرصے سے, اس کو اگر آپ ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو یہ آج لوگ کہتے ہیں یہ جین زی جو ہے, یہ والی جو نیو جنریشن جین زی, یہ زیادہ جذباتی ہے. اور بھائی یہ جین زی پہ تو یہ معاملہ ایپیکس کو پہنچا ہے. یہ جین زیا سے شروع ہوا ہے, وہ جنرل زیا اور یہ جنریشن زی. وہ ڈکٹیٹر جس نے پاکستان میں سعودی عرب کی پروکسی وار لڑی, یہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں دیوبند کی بنائی گئی, سپاہی صحابہ اور دوسری, وہی بعد میں لشکر جنگی بن گئی. اور یہ سب کچھ ہوا ہمارے اس سب سے بڑے ریاستی ادارے کی سرکردگی میں آفیشلی. ہتھوڑا گروپ بھی اس وقت آیا تھا, راتوں رات لوگوں کو قتل کر کے چلے جاتے تھے صرف ایک دہشت پھیلانے کے لیے. اس وقت ٹوائلٹس میں نعرے لکھے گئے شیعہ کافر. آج بھی پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مساجد ایسی ہیں جن کے ٹوائلٹس میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے, حالانکہ ان کو شرم نہیں آئی کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے, ایون کافر بھی قرآن کا لفظ ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے گروہ سے تھے. تمام انبیاء کا ایک ہی گروہ ہے نا. پولیٹیکلی ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں اپنے منہج میں, لیکن پولیٹیکلی ہم شیعان علی ہیں. شیعان علی وہ ہیں جو سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان, علی کے ساتھ رہے. تو یہ ایک پولیٹیکل ٹرم کے طور پر ہم بھی اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں, قرآن کا لفظ ہے. لیکن اس وقت لوگوں نے مزے لیے اور یہ سلسلہ چلتا رہا قتل و غارت کا, کیونکہ 1979 میں انقلاب آ گیا تھا ایران میں. انقلاب ہمیشہ دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. سعودیوں کو فکر پڑ گئی, یہاں ایک دیوبندی ان کے پاس اویلیبل تھا, جنرل ضیاء, جو لال مسجد میں نماز پڑھتا تھا, دیوبندیوں کی مسجد تھی. تو انہوں نے پراکسی وار یہاں پہ شروع کروا دی پیسے دے کے, کہ اگر یہاں پہ انگیج رہیں گے تو پھر سعودیہ کی طرف نہیں آئے گا شیعہ انقلاب. اور یہاں پہ بڑے بڑے شیعہ علماء کو قتل کیا گیا بغیر کسی وجہ کے. امام بارگاہوں میں اور شیعہ کی مساجد کے اندر آئے دن دھماکے ہوتے تھے. یہ تماشا چلتا رہا. لیکن دیکھیں قدرت انتقام لیتی ہے. جن لوگوں نے یہ کام کروایا ان پہ پھر یہی لوگ مسلط ہو گئے, کیونکہ بعد میں جب مشرف آیا اور اس سے وہ لال مسجد والی ایکٹیویٹی ہوئی 2007 میں, اس کے بعد خود کش حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر. وہ ریاستی ادارے جنہوں نے انہی دیوبندیوں کو شیعہ کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا, وہی دیوبندی ان ریاستی اداروں کے اوپر مسلط ہو گئے. کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں کوئی دھماکہ ہوتا تھا. ہاں 2 3 4 ہوتے تھے, اگر 4 نہ ہو تو 3, 3 نہ ہو تو 2, نہیں تو 1 ضرور ہوتا تھا, اور ہزاروں لوگ قتل ہوئے. اور اس کا ایپیکس آیا اے پی ایس کا جب واقعہ ہوا 16 دسمبر 2014. پھر ہمارے اداروں کو ہوش آیا کہ جناب یہ تو معاملہ بگڑ گیا. پھر سب سر جوڑ کر بیٹھے, انہوں نے ضرب عزب کے نام سے ایک فوجی آپریشن لانچ کیا, اور انہی مولویوں کو جن کو یہ یوز کر چکے تھے, جو ماڈرن فارم میں پھر فتنہ الخوارج بن گیا, یعنی کہ TTP تحریک طالبان پاکستان, ان کی سرکوبی کے لیے انہوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کر دیا. یہ سلسلہ جاری تھا
بیچ میں ایک اور آفر ٹوٹی کہ ہمیں گوروں نے بتایا کہ جناب اپنے گھر کی صفائی کریں. FATF کی تلوار ہمارے اوپر انہوں نے لٹکائی کہ آپ کو ہم پھر بلیک لسٹ کر دیں گے, دنیا میں آپ پھر ذلیل و خوار ہو جائیں گے. یہ جو آپ کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے کہ دہشت گردوں کو فنڈنگ ہوتی ہے, اس کا کچھ کریں. پھر انہوں نے رد الفساد شروع کیا. اب یہ ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی اور رد الفساد حافظہ اللہ تعالی, اور سب سے بڑھ کر FATF دامت برکاتہم عالیہ, اس کی برکت سے کوئی پاکستان سکون میں آیا. ادروائز یقین کریں کہ اس وقت جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہے. میں تو خود ایک سینسٹیو آرگنائزیشن میں ڈیفنس کی جاب کرتا تھا, تو ہمارے تو روزانہ ہی آلموسٹ ایک کوئی فیکس آئی ہوتی تھی طالبان کی طرف سے, اور دھماکے بھی ہوئے, ہمارے کئی اپنے ساتھی شہید ہوئے اس میں. حالانکہ ہمارے ادارے کا کوئی ڈائریکٹلی لینا دینا نہیں تھا, لیکن انہوں نے پھر نہیں دیکھا کہ یہ ایٹامک انرجی کا ادارہ ہے یا ڈائریکٹلی فوج کا ادارہ ہے یا فوج کو سپورٹو کوئی ایجنسی ہے یا پولیس کا ادارہ ہے جو ایک سولین ایجنسی ہے. سب کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اور اسی دوران جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں مجرمانہ کھیل کھیلا ہمارے ایکس آرمی چیف نے اور DG ISI نے مل کے, وہ 2017 کے دھرنے تھے خادم رضوی صاحب کے تھرو. خادم رضوی صاحب اپنی کاز میں مخلص تھے, لیکن یوز ہو گئے ان کے ہاتھوں. اس وقت انہوں نے پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنا تھا. اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے چکر میں انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا. یہ لادہ بات ہے کہ وہی مذہبی کارڈ پھر عمران خان صاحب کے خلاف بھی استعمال ہوا, اسی TLP کے ذریعے. انہوں نے لا کے دھرنے شروع کروا دیے ختم نبوت کے نام کے اوپر. حالانکہ وہ جو مس ہینڈلنگ ہوئی تھی, اس مس ہینڈلنگ کے دوران ساری جماعتوں نے سگنیچر کیے ہوئے تھے. یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ایک بندے نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا, تو بعد میں جناب ایک پولیٹیکل جماعت کے اوپر ڈال دیا گیا, ورنہ ساری پولیٹیکل جماعتیں اس کی اپروول میں شامل تھیں. خیر وہ ریورس ہو گیا, بات ختم ہوئی. پھر انہوں نے وہاں 5,000 کے نوٹ بانٹے, اور ہمارے جو ایکس DG ISI تھے اس وقت DGC تھے فیض حمید صاحب, جو آج اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ ابھی ان کا مزید انجام باقی ہے. یہ اتنا بڑا دشمن ہے پاکستان کا. اس کے سگنیچر ہوئے جو معاہدہ طے پایا TLP کے ساتھ. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آج بدماش اندر ہے تو میں یہ باتیں کر رہا ہوں. یہ بدماش جب اپنی عروج پہ تھا نا, میں نے اس وقت بھی ان دھرنوں کے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی. یہ نہ سمجھیے گا کہ آج خادم رضوی صاحب قبر میں ہیں اور انجینئر صاحب بول رہے ہیں. خادم رضوی صاحب جب باہر تھے نا, اس وقت بھی میں بولتا تھا اور وہ بھاگتا تھا آگے آگے. ہم کوئی ابن الوقت نہیں ہے کہ گورنمنٹ میں ہو تو ہم سیم پیج کا نعرہ لگا کے تو مخالفین کو جیلوں میں ڈالیں, اور گورنمنٹ سے باہر نکلے تو ہم کہیں جی ہم آئین کے لیے کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ میں ہو تو ہم اپنے مخالفین کو جو ہے وہ بدنام کریں, اور جب گورنمنٹ سے نکالے جائیں تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کریں. یہ سب کے سب دنیا کے کتے ہیں, جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں. کوئی ان کا ریلیجن سے لینا دینا نہیں ہے, مذہبی کارڈ یوز کرتے ہیں. اور دیکھیں کس طرح ان کے خلاف وہ چیزیں پھر استعمال ہوتی ہیں. یہ جو اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ ہے نا, انہوں نے یہ سارے مذہبی کارڈ بے نظیر کے خلاف استعمال کیے تھے. پھر احسن اقبال کو بھی گولی لگی, حالانکہ اس بیچارے کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. نواز شریف کے اوپر بھی جوتا پھینکا گیا, خواجہ آصف کے اوپر سیاہی پھینکی گئی. بھائی اس لیے کہ تم لوگ یہ سب کچھ کرتے رہو. اور وہ جو ہمارے مہاتما صاحب ہیں, خان صاحب, ان کے اوپر تو سیدھا فائر توہین مذہب کے نام کے اوپر, وہ اس کو جو بھی شکل دے. کبھی یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام. پھر یہ سارے کام چلتے ہیں بھائی جب آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہو. اس وقت 2017 میں یہ مہاتما صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا تو دل کرتا ہے میں بھی TLP کے دھرنے میں جا کے بیٹھ جاؤں ختم نبوت کے نام کے اوپر. اور یہ ختم نبوت نہیں ہے, یہ چندہ گیم ہے, یہ اینٹی قادیانی ہے. اگر یہ ختم نبوت کے لیے مخلص ہوتے تو چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کے خلاف بھی بولتے.
جہاں سے یہ دھرنے لے کر نکلتے ہیں نا لاہور سے, وہاں سے یہ ساری گستاخانہ کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں. کبھی ان کے خلاف دھرنا نہیں دیں گے کیونکہ خورا ان کے گھر نکلے گا. یہ چندے کھاتے ہیں اس فرقے کے. ختم نبوت کے اوپر یہ بات کرنے کے اہل ہی نہیں ہے, یہ صرف اینٹی قادیانی بول سکتے ہیں. ختم نبوت کے اوپر وہ بندہ بات کرے گا جو غلام احمد قادیانی کو بھی دجال مانے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام بابے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور ان کلمے پڑھانے والوں کے حق میں لوگوں نے مناظرے لڑے, کتابیں چھاپی, ان سب کے خلاف بولے گا, انہیں بھی دجال ڈکلیئر کرے گا. یعنی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, وہ ختم نبوت کے اوپر کام کر سکتا ہے, باقی صرف چندے اکٹھے کریں گے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, تیرے چندہ خور تھے شاہی کوئی نہیں. یہ سب چندوں کا دھندا ہے بھائی, کوئی ختم نبوت کے لیے مخلص نہیں, سب ڈرامہ بازی چل رہی ہے. وہ دیکھ لو, وہ نمک حرام ممتاز قادری جس کی ڈیوٹی تھی کہ تو گورنمنٹ کا ملازم ہے, تجھے بڑا عشق چڑھا ہوا ہے نا جعلی قسم کا. یہ جعلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ والے کے اوپر کبھی نہیں چڑھیں گے. تو بھائی تو اپنی نوکری سے استعفیٰ دے, اور پھر جو تو نے کرنا کر, اپنے انجام کو پہنچ. نوکری کے اندر رہتے ہوئے نمک حرامی کرنا. کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر کے قیدیوں کے قتل کرنے کے حامی تھے, لیکن نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر کی شفقت کی وجہ سے وہ لوگ بچ گئے, اور بعد میں وہ رضی اللہ عنہ بھی بن گئے. سہیل ابن عمر اور کئی لوگ. تو کیا سیدنا عمر نے غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ وہ ان کو خود قتل کر دیتے؟ انہیں پتا تھا اس طرح نہیں ہوتا. یہ لوگ نمک حرامی کرتے ہیں, گورنمنٹ انہیں تنخواہیں دیتی ہے, اور یہ لوگ نمک حرامی کر کے کہتے ہیں جی ہم عشق رسول. بھائی عشق رسول حضرت عمر نے کیوں نہیں پورا کیا؟ وہ بھی غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے. لو سامو مولویوں, تواڈے مرے ہوئے بابے بھی زندہ ہو جان نا, تواڈے سارے بزرگان بے دین, سارے علماء کرائم انجینئر صاحب کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے. حضرت عمر نے کیوں نہیں غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے؟ تمہارے نمک حرام ممتاز قادری جتنے ہیں, یا یہ کوئٹہ کا وہ جو پولیس آفیسر, یا عمر کوٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں حرام خور پولیس آفیسر, جن کو تم لوگ جو ہے وہ ہار میں نہ آ رہے ہو, یہ نمک حرامی کر رہے ہیں. ان لوگوں کو پکڑ کے نا سریعام سزائیں دینی چاہیے. یہ بچے پیدا کر رہے ہیں نمک حرام بچے, اور ان کی نمک حرامیوں کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ چندہ خور مولوی. وہ چندے اکٹھے کریں گے. یار خادم رضوی کے 2 بیٹے ہیں, انہوں نے تو کبھی غازی علم الدین بننے کی کوشش نہیں کی. ہاں اگر کہتے ہیں نا کوئی بندہ کو نہیں, لسٹ میں تو دینا ماں. ہاں آپ کے اعلیٰ حضرت نے سارے دیوبندی اور اہل حدیثوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا ہوا ہے, مرتد ڈکلیئر کیا ہوا ہے, واجب القتل ڈکلیئر کیا ہوا ہے احکام شریعت کے اندر. تو بسم اللہ کرو, کراچی تو شروع ہو جاؤ, کروڑوں دیوبندی ہے جے. یہ میں تفنن کے طور پر اور پھکی کے طور پر, اینٹی وینم کے طور پر الزامی بات کر رہا ہوں. اے نہ کہ شروع ہی ہو جان کدھر. ویسے نہیں جو ہوندے ڈردے جے ایک دوے کو, دوے نے اپنی فرینچائز سجائی ہوئی نے, انفی بریلوی تے انفی دیوبندی. اور دوسری طرف دیوبندیوں نے المحند میں بریلویوں کو شیطانی گروہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے بسم اللہ کرو, پھر مکاؤ گروہ. چڑھتے ہیں وام الناس کے اوپر. تو آج تک کسی مولوی کے بیٹے نے غازی بننے کی کوشش بھی نہیں کی. ہو سکتا ہے تجھے کو کامیاب نہیں ہوئے, کوششیں دیکھیے کسی نے نہیں کی. شروع سے لے کے ابھی تک غازی علم الدین سے شروع ہو جائے تو اڈے سارے دن تھر مولوی, سارے دن تھر بزرگان دین ادو زندہ سمجھے جدوں نے یہ کام کیتا ہے. 1929 میں اس نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کی تھی. ہم تو اس کو بھی درست نہیں سمجھتے. قانون نہیں آپ ہاتھ میں لے سکتے. اس وقت یہ سارے بزرگان دین زندہ تھے, کسی کا بیٹا نہیں سامنے آیا. بعد میں ان کی آپ باتیں سنیں, وہ ڈاکٹر اقبال کی بھی آپ کو
ملیں گے جی انہوں نے کہا ترخانہ دا منڈا نمبر لے کے ڈاکٹر صاحب تسی کے پہ کرتے سو سب اللہ کے بندو چھوڑ دو مزے لیتے ہیں یہ. اور اس کی بھی اصلیت میں آپ کو بتا دوں, آپ لاہور ہائی کورٹ سے وہ پوری پروسیڈنگ نکلوائیں 31 اکتوبر, آج 3 نومبر ہے نا, یہ 3 دن پہلے 31 اکتوبر کو یوم شہادت منا رہے تھے وہ غازی علم الدین کا, اور پوسٹیں لگا رہے تھے. 31 اکتوبر 2020 کو, آج سے آلموسٹ 4 سال پہلے, بی بی سی اردو نے باقاعدہ وہ پورا بیان اس کا نقل کیا ہے, اور یہ کریڈیبل ایک ادارہ ہے. پھر میں نے اپنے سورسز سے بھی پتا کیا, ان کا جی بالکل لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں یہ پوری پروسیڈنگ کورٹ کی اور اس کا بیان موجود ہے کہ اس نے صحت جرم سے انکار کر دیا. پوچھا گیا کہ تو نے چھری خریدی, کہتا ہے میں نے چھری نہیں خریدی. تو ان کا پھر یہ تو چھری لینے کے لیے گیا تھا, کہتا میں سبزی لینے کے لیے گیا تھا. ان کا یہ تیرے کپڑے, کہتے کپڑے, یہ قمیض تو میری ہے, شلوار میری نہیں ہے جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا. ہر چیز کا وہ انکار کر رہا ہے. وہ تو چھوڑ دیں, مجھے نہیں پتا, میرے اوپر 5 دفعہ جو ڈکلیئرڈ مرڈر اٹیمپٹ میں جتنے 5 کے 5 بندے ہیں نا, انہوں نے پہلی پیشی کے اوپر صحت جرم سے انکار کیا ہے. حالانکہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. کہتے ہیں ہم تو گئے ہی نہیں کبھی اکیڈمی. اور آنے سے پہلے وہ جو ڈائریاں لے کے آتے ہیں نا, وہ بھی ساتھ, اس پہ لکھا ہوتا ہے میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. تو یہ مولویوں کے بچے کیوں نہیں سامنے آتے؟ یہ عوام کا کام ہے ان سے پوچھے کہ تم لوگ کیوں نہیں سامنے آتے. لسٹ چاہیے تو تمہیں دے دینے, کڈو مولوی باہر. مولوی جا کے ذرا اے ثواب کماونا. لوگوں کے بچوں کو یوز کرتے ہیں, یعنی لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں اپنا جعلی جہاد کرتے ہیں, جبکہ قرآن نے کہا کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. یہ تو لوکل جہاد کی میں بات کر رہا ہوں. جو انٹرنیشنل جہاد بھی ہو رہا ہے نا, خواہ وہ تحریک طالبان افغانستان کا ہو, خواہ وہ داعش کا ہو, وہ سب کا سب سنی شیعہ اختلاف ہے. ابھی افغانستان میں کتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے طالبان کے اوپر. پہلے طالبان لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف, اب داعش لڑ رہی ہے افغانستان میں طالبان کے خلاف, کیونکہ داعش اہل حدیث ہے اور یہ طالبان دیوبندی ہے. اے توڑا جہاد جے لو سامو کہتے ہیں جی وہ جہاد. علی بھائی جہاد پہ بھی کوئی بات کریں, یعنی علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد تے گل کرن علی بھائی, اور اسی جیکٹ پائیے, اگر دیوبندیاں تے دیوبندی دی جیکٹ پا کے تے داعش تے حملہ کر دئیے, اور اگر وابیاں تے وابیاں دی جیکٹ پا کے تے طالبان تے حملہ کر دئیے. اے جہاد جے ٹوٹل توڑا. اور شام میں بھی سنی شیعہ کنفلکٹ سارا, کوئی جہاد نہیں ہے. اور یہ جو موٹیویشنل سپیکر جہاد کے اوپر بات کرنے والے فراڈیے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جہاد ہو رہا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. کوئی جہاد نہیں ہے. ہاں فلسطین میں جو مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے اوپر تو کافر مسلط ہوئے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اسرائیل سب سے بڑا بدماش اور اس کا ابا سب سے بڑا بدماش اس وقت شیطان کا ایجنٹ امریکہ, کوئی شک نہیں ہے. لیکن باقی آپ جتنے کہہ رہے ہیں نا, کوئی جہاد نہیں. ان میں سے کوئی فلسطین نہیں پہنچا اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے, نہ کوئی موٹیویشنل سپیکر, نہ یہ جن کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. جن طالبان کو یہ کہتے تھے امیر المومنین آ گئے, کتنے طالبان کیوں نہیں گئے تھے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جس دن افغانستان آزاد ہوگا نا, ایک بریگیڈ جو ہے نا کشمیر آزاد کرانے کے لیے جائے گی اور ایک فلسطین آزاد کرنے کے لیے. او میں کہتا خدا دا نہ ہٹے یار, ٹوٹل پشتون موومنٹ ہے, وہ اسلام نے کوئی لینا دینا ہی نہیں. پشتون موومنٹ تھی وہ. تو یہ سارے کا سارا تماشا چل رہا ہے. یہاں پہ بھی یہ جو جہاد اور قتال کے نام کے اوپر اور جو توہین مذہب کے نام کے اوپر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں, آئے دن واقعات. آپ دیکھ لیں سری لنکن کا قتل ہوا ایک سٹیکر کے اوپر جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد جڑاوالا میں درجنوں چرچ انہوں نے جلائے. پھر سوات انسیڈنٹ ہوا, سرگودا میں ہوا, کوئٹہ میں ہوا. اور یہ جو عمر کوٹ والا ہے, پہلی دفعہ میں سندھیوں کو سلام کہتا ہوں کہ انہوں نے جرت دکھائی ہے اور وہ پبلکلی باہر نکلے ہیں اور ان نمک حرام پولیس آفیسرز کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے کہ یار وہ بندہ
اس بیچارے نے کوئی توہین نہیں کی ہوئی تھی. اس نے تو آ کے خود بتایا جی کافی عرصے سے میرا فیس بک ہیک ہوا ہے, اس کا کچھ کریں. اور اس نے گرفتاری بھی دی ایک پیپلز پارٹی کے منسٹر کے کہنے کے اوپر, لیکن انہوں نے پولیس مقابلے میں مروا دیا. یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے, یہ پولیس کی اپنی فائنڈنگ ہے. ہمیں ان لوگوں کا انجام بھی دکھایا جانا چاہیے نا, ٹی وی میں رپورٹ ہونا چاہیے کہ ان حرام خوروں کے ساتھ, نمک حرامی کرنے والوں کے ساتھ جوڈیشری نے کیا کیا. یہ زومبیز جو ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. اس لیے میں نے تو بھائی اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. پہلے تو میں پھر بھی تھوڑے بہت کوئی ڈھکے چھپے الفاظ استعمال کرتا تھا, اب تو بالکل میں ننگے الفاظ استعمال کرتا ہوں, کوئی لحاظ نہیں کسی کا کرنا. جب ان بے شرموں کو کوئی لحاظ نہیں ہے کہ اسلام کی بھی بدنامی کر رہے ہیں اور پاکستان کو مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ یہاں جب مسلمانوں سے خطرہ ہوتا ہے تو نان مسلم کنٹریز میں جا کے پناہ لیتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو بتاتے ہیں جی اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے. اگو گورا پوچھ لوے کہ جناب امن ہے تو اتنے کے لین آئے ہو, پھر اتنے ہی جاؤ نا جتھے ہے اسلام دا قلعہ, تو منہ اڑ کے بہ جاؤ گے. اب بھی اگر ان کو حیا نہیں آتی ہے اور یہ تماشا چلتا رہتا ہے توہین مذہب کے نام کے اوپر, اور ہم لوگ مجرمانہ طور پر خاموشی اختیار کرتے ہیں, تو اللہ کے حضور ہماری کوئی معافی نہیں ہے. میں تو اپنا فرض بار بار ادا کرتا ہوں. میں نے ابھی دیکھا کہ یہ 27 آئینی ترمیم آ رہی ہے, 26 سے پہلے میں نے آواز بلند کرنا شروع کی, 27 پہ پھر کر رہا ہوں کہ توبہ کی شک ڈالو ورنہ یہ آگ تمہارے گھروں تک بھی پہنچے گی. مولویوں نے گھر تک تے پہنچ گئی جی آگ. دیکھیں مفتی طارق مسعود نال کیوں ہے, اس کے اپنے بیان اسے ہانٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیں مولویوں کے گھر جب یہ آگ پہنچی ہے تو مولوی ایک ایک کر کے ڈڈوؤں کی طرح باہر نکل کے صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہے تو گستاخی تھی, نیت گستاخی کی نہیں تھی. اے تک لو ذرا اندازہ کرو, باقیوں کی نیتوں کا بھی فیصلہ خود کر دیتے ہیں. مجا دیا پیڑا ہوں نے نا. ہاں سارے نکلے جے, دیوبندی مفتی نکلے, انہوں نے کہا ہاں گستاخی تو ہوئی ہے لیکن اس نے معافی مانگ لی ہے تو چھوڑ دینا چاہیے. سرکار یہ معافی والی جو ایمنسٹی اسکیم تھی یہ سلمان تاثیر کے لیے نہیں تھی, یہ اس سری لنکن کے لیے نہیں تھی, یہ کوئٹہ میں جس کو آپ نے ظلمن قتل کیا اس کے لیے نہیں تھی, یہ عمر کوٹ کے ڈاکٹر کے لیے نہیں تھی ایمنسٹی اسکیم. مولویوں کے گھر بات آئی ہے تو کہتے ہیں جی توبہ کر لی گل چھاڑ دو. ہم تو کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے, لیکن ان سب لوگوں کے معاملے میں بھی اللہ کے حضور معافی مانگو اور اپنے بزرگوں کے اوپر لعنتیں بھیجو جن کے کہنے پہ تم لوگوں نے یہ فتوے دیے تھے کہ جی گستاخ رسول کو آپ ماورائے عدالت بھی قتل کر سکتے ہیں, اور گستاخی بھی وہ جسے آپ سمجھتے ہیں چاہے وہ دین میں ہے یا نہیں ہے. صرف دیوبندی نہیں نکلے, بریلویوں کا وہ مفتی حنیف قریشی جس نے غصے میں پگڑی ایسے اتار کے پھینک دی تھی, ممتاز قادری اس تقریر سے متاثر ہوا. مفتی حنیف قریشی نہیں گیا مارنے واسطے سلمان تاثیر نو, ممتاز قادری اٹھ کے چلا گیا. پہلے یہ لوگ اویل کرتے رہے, جشن مناتے رہے, آپس میں لڑائیاں لڑتے رہے کہ جی کس نے ممتاز قادری کو لانچ کیا تھا, اور جب اس کے لیے فیصلہ ہونے لگا تو سب سے پہلے ایفیڈیوٹ لکھتا مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہ میں جانتا ہی نہیں, میرا کوئی تعلق ہی نہیں, اے ٹوٹل عشق رسول جے لو زامو. اس کا بھی بیان آ گیا, اس نے کہا طارق مسعود صاحب نے چونکہ اب توبہ کر لی ہے لہٰذا اس مسئلے کو آگے نہیں چلانا چاہیے. واہ 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 کیا بات ہے. اور تو اور چھوڑ دو, یہ گستاخ رسول کی سزا کا فتنہ کھڑا کرنے والا, فتنوں کا امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری, جس نے وہ جعلی روایتیں اکٹھی کر کے وہ فراڈ پہ مبنی کتاب لکھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول, گستاخ رسول کی سزا کے اوپر, جس کا ترجمہ بریلویوں نے کیا ہوا ہے. اندازہ کرو, اس کتاب کے کسٹوڈین وہابی فرقہ اہل حدیث, ان کا جو ہشام الہی ظہیر ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں جی طارق مسعود صاحب نے معافی مانگ لی ہے تو معاملے کو ختم کرو. اور تمہارا ابن تیمیہ تو
زندہ ہوتا تو مولویوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. آج اپنے بزرگوں کے فتووں سے پھر گئے ہو, ان پہ بھی لانتے بھیجو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, بھیجو لانتے ہیں ساروں کے اوپر, سارے جھوٹے تھے فراڈیے. اس کتاب کا پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے علامہ وحید الدین خان نے رحمہ اللہ تعالی, چند سال پہلے فوت ہوئے, 90+ کی ایج میں, انڈیا میں تھے, شاتم رسول کی سزا, انہوں نے اس پوری کتاب کا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے. یہ سارا فتنہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اسی کتاب کی وجہ سے ہے. لیکن وہ بھی دیکھیں, کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے معافی ہوگی. شیعہ تو ویسے ہی توہین اور اس طرح کی ساری جو چیزیں ہیں ان کے معاملے میں ان کا یہی نظریہ ہے کہ بھائی جو بھی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے. شیعہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تکفیری سوچ ساری اہل سنت کے یہاں ہے, خواہ وہ بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں. یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 29 فروری 2016 کو ممتاز قادری کو پھانسی دیا گیا. اگر وہ پھانسی نہ ہوتی تو آج گلی گلی آپ کو قتل و غارت نظر آتا, کہ لوگ یقین کر لیتے کہ جی بچ جائیں گے, خیر ہے جو مرضی کرے. سلام ہے اس وقت کے پرائم منسٹر کو, آرمی چیف کو اور چیف جسٹس کو کہ انہوں نے جرأت دکھائی اور دن بھی رکھا 29 فروری تاکہ برسی 4 سال بعد آئے. 29 فروری 4 سال بعد, یہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کا دن رکھا تھا طے کر کے, ورنہ ہر سال انہوں نے 28 فروری ہوتا نا تو پہنچا ہونا تھا اسلام آباد اور تماشا لگانا تھا انہوں نے. ابھی بھی اس نمک حرام کی یاد میں انہوں نے مزار بنایا ہوا ہے اور اس کا ابا بیٹھ کے وہاں نوٹ چھاپ رہا ہے, دیکھیں آپ نے ویڈیوز میں, ابھی جلالی صاحب بھی گئے ہوئے تھے وہاں. میں اپنے ریاستی اداروں سے پوچھوں گا کہ جو شخص نمک حرام تھا اور آپ نے اسے پھانسی کی سزا دی, اس کا مزار بننے کی اجازت کیوں دی ہوئی ہے؟ قبر رکھیں, قبر تو نان مسلم کی بھی ہے, اس کی کوئی بے رحمتی نہیں ہے. مزار کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ چندوں کا اڈا کیوں بنایا ہوا ہے؟ عرس کیوں ہو رہے ہیں وہاں پہ جس کو اسٹیٹ نے ڈکلیئر کیا؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی آپ پش بنائی کر رہے ہیں, تماشا چل رہا ہے اسی طریقے سے. تو میں تو دلیری کے ساتھ اس لیے بولتا ہوں کہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. انہوں نے میری لائف تو کی ہوئی ہے ونریبل, لیکن میں نے ان کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا, نہ زندہ نہ مردہ. پون کے رکھ چڑھنا میں سارے نو, میرا بھی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. پھر جنازے پڑھتے ہیں جی, غائبانہ نماز جنازہ. مجھے ایک اہل حدیث عالم نے فون کیا, جی میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے لگا ہوں, ہمارے نمازی جو ہے نا زور لگا رہے, اور میں کہ اپنا جنازہ پڑھنے لگے ہو. کہتے کیوں؟ میں نے کہا وہ تو آپ کو بھی کافر سمجھتا تھا ممتاز قادری, آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ میں نے کہا ابھی قبر سے نکلے سارے وابیاں نو پون کے رکھ چھڑے ہو. شکر الحمدللہ انہوں نے بات مانی اور اپنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے سے وہ پیچھے ہٹ گئے, حالانکہ سارے نمازی تلے ہوئے تھے. اور میں کہا چھڑ دو یار, کیا کر دو, یہ ٹوٹل تمہاری عقل ہے, تم لوگوں نے دین سے یہ سیکھا ہوا ہے یار, تم کو بیسک دین بھی نہیں آتا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کرتے ہوئے غزوہ بدر کے قیدیوں کو خود سے قتل کر دیا تھا؟ نہیں, ایسے نہیں ہوا. تو یہاں پہ بھی کوئی بندہ جو سرکاری ملازم ہے, اگر اس نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے اس طرح کی غلط, پہلے جاب سے استعفیٰ دے وہ, اور پھر آ کے جو اس نے کرنا ہے اور اپنے انجام کو پہنچے. ہمارے نزدیک تو وہ بھی غلط ہے. تو میں اپنے بڑوں سے بار بار ریکویسٹ کرتا رہا ہوں, کرتا رہتا ہوں, کرتا رہوں گا کہ پلیز یہ توبہ کی شک ڈالیں, 295C میں بھی 298 کے اندر بھی, ورنہ یہ آگ جو آج مولویوں کے گھر تک پہنچی ہے نا, آپ لوگوں کے گھر تک بھی پہنچے گی. مولویوں کو تو پتا چل گیا نا, تلے گئے ہیں نا, اب کتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کو. پہلے ان لوگوں کو احساس نہیں تھا. ہم کہتے ہیں جی توبہ کر لی تو یار معاملے کو چھوڑ دیا جائے, کہتے ہیں نہیں جی, توبہ تو اللہ کے حضور کی ہے, دنیا میں تو قانون اسٹیبلش ہوگا. جب مولویوں کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں توبہ کر لی کافی ہے. یہی بات ٹھیک ہے, توبہ کر لی کافی ہے.
اور میں آپ کو بتاؤں یہ 295C کی جو سزا ہے نا، اس سے متعلق جب ان کی آڈیوز لیک ہوتی ہیں نا تو یہ آپ کو اصلی بات کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی جو پلانٹ ارتھ پہ دیوبند کا مفتی اعظم ہے اور حنفی فقہ کو بھی سمجھتا ہے، اس کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں اس نے خود مانا ہے کہ حنفیوں کے نزدیک غیر مسلم اگر توہین رسالت کرے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور مسلمان کرے تو بھی کہتے ہیں اس کی سزا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک یہ جو سزا اسٹیبلش کی جاتی ہے قتل کی، وہ اس وجہ سے کہ وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ مرتد والی سزا اس کے اوپر لگائی جاتی ہے، گستاخ رسول کی سزا نہیں ہے۔ لو سامو، حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی حاکم اپنے جوابدید کے مطابق جو سزا تجویز کرے وہ کر سکتا ہے، سمجھے نا؟ الا یہ کہ مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا، مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے، اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے، کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی۔ حنفیہ کا مطلب یہ ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں چاہے گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے۔ اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا، قانون توہین رسالت، وہ جمہور کے قول پر بنایا گیا کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اسی مفتی کو کہنا کہ سامنے آ کے ذرا اس کے اوپر بول، جو تو کہہ رہا ہے کہ یہ 295C کی سزا جو ہے وہ جمہور کو دیکھ کے بنائی گئی ہے، فقہ حنفی میں تو نہیں ہے۔ یہی بات غامدی صاحب نے کی تھی تو مفتی منیب الرحمان جو پلانٹ ارتھ پہ مفتی اعظم ہے بریلویوں کا، وہ بھڑک اٹھا تھا کہ بتائیں فقہ حنفی میں کیا سزا ہے۔ تو توبہ والا معاملہ اللہ اور بندے کا ہے، بالکل درست ہے، لیکن جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو آپ کوئی اللہ سے بڑی عدالت ہے کہ آپ سے بھی فیصلہ لینا پڑے گا۔ سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 68 سے 70، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے بڑے 3 گناہ گنوائے ہیں۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور نمبر 3 بدکاری۔ اور اس کے بعد کہا کہ جو ان سے بھی توبہ کر لے ہم نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کریں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ مجھے بتائیں کہ اللہ کی گستاخی بڑی ہے یا رسول اللہ کی گستاخی بڑی ہے؟ اللہ کی۔ شرک تو اللہ کی گستاخی ہے نا۔ اللہ کی گستاخی شرک کی شکل میں اللہ کو گالی دینا ہے۔ سورہ مریم میں آیا قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، جب یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا جنا۔ بھائی آج 2.25 ارب کرسچنز کیا خدا کے لیے بیٹا تجویز نہیں کر رہے؟ یہ خدا کے گستاخ نہیں ہے تو کیا ہم انہیں قتل کرنے نکلیں گے؟ نان مسلم ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب آ جائے مسلمانوں کی طرف۔ مسلمانوں میں اگر کوئی ایسی بات رپورٹ ہوتی ہے توبہ کر لے تو کافی ہے، ورنہ مجھے بتائیں جن لوگوں نے مزارات بنا کے شرک کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، مرد و عورت کا وہاں پہ اختلاط ہے، سر عام سجدے کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو یہ مسلمان اللہ کے گستاخ ہیں، تو بسم اللہ کریے پھر تھوڑے تھے۔ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ لہذا یہ توبہ والی بات آئین میں ایڈ کرنا ضروری ہے۔ یہ قرآن کے مطابق ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ موت کا غرغرہ نہیں آیا، آپ نے توبہ کی، کہا جتنی مرضی بڑی کوئی گستاخی ہوئی ہے، اللہ کے حضور آپ کی توبہ قبول ہے۔ اللہ کے حضور قبول ہے تو بھائی مولوی، بزرگ، بابے
اور یہ جعلی عاشقان رسول جو بنے پھرتے ہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں. اللہ سے ڈر جائیں. ابھی حالت یہ ہے کہ آپ کو فیس بک کے اوپر ایسی تصویریں ملیں گی، ٹوکے اٹھائے ہوئے، ان کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اندازہ کریں یار، یہ ٹوکے میدان جنگ میں کافروں کے خلاف چلتے نا تو ہم مانتے کہ یہ ٹوکے واقعی کوئی اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی میدان جنگ میں. عام حالت میں کافر کو بھی نہیں آپ قتل کر سکتے. یہ لبیک یا رسول اللہ لکھ کے آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں یہ ٹوکا چلنا کس کے اوپر ہے؟ مسلمانوں کے اوپر. آپ اونچی آمین کے رفع الیدین کریں مسجد میں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی نان مسلم سے. خطرہ ہے تو مسلمان سے، اس مسلمان سے جس کی نماز قادیانیوں والی ہے. جی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہم اور ہمارے سٹوڈنٹس بخاری اور مسلم میں جو لکھا ہوا ہے طریقہ اہل سنت کے ہاں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین والا، ہم اس طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. لو سامو، وہ قادیانیوں کا جو سو کالڈ خلیفہ ہے نا، اس کی تو ویڈیو موجود ہے کہ ہم فقہ میں حنفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. ہم حق بجانے میں پھر یہ کہنے میں کہ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی کہتے ہیں جی نے سب سخت بات کرتے ہیں. واہ واہ، تسی ساڑھے سٹوڈنٹ نو رفع الیدین نہ کرن دیو اور کہو کہ جی ان قریب یہ قادیانی ہو جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پارٹی. نسے دعائیں. پھر تمہارا جو غوث پاک تھا جس کا ایک دھوبی تھا، جو امداد اللہ بہاجر مکی بریلوی اور دیوبندیوں کا مشترکہ ابا، جو اس دھوبی کا دفاع کرتا رہا کہ جی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تمہارے غوث پاک اور ہمارے عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری، انہوں نے غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے. رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. نہیں جی وہ حنبلی تھے، تجھے کیوں حنفی ہو؟ پھر ویسے انہوں نے لکھا میں حنبلی ہوں. تمہارے پیر کو زیادہ نماز آتی تھی کہ تمہیں آتی ہے؟ تم تو کہتے ہو یہ مکھیاں مارتے ہیں. آج کل ویسے نیا ورژن نکالا نہیں، سارے طریقے ثابت ہیں. نسوے تو ہے جھوٹے ہو. کل تک کہندے سو بت رکھ کے آندے ہیں، ہن کہندے سارے طریقے ثابت نے. اصل بھی جناب اپنی دم کٹی ہوئی ہے تو چاہتے سب کی کاٹ دیں. کو ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں. کھورا اپنے کار نکلا ہے. جن کی نماز قادیانیوں والی ہے ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ٹوکوں کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھ کے تو مسلمانوں پہ چڑھ دوڑیں؟ اب مجھے بتائیں کوئی نان مسلم یہ دیکھے پوسٹر تو وہ اسلام قبول کرے گا؟ آپ اسے لاکھ بتاتے رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ کہے گا ٹوکے ہوتے تو نہیں لکھیا. چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے، کالجز کے، ان کے ٹیچرز نمک حرام ٹیچرز، گورنمنٹ نے اس کام کے لیے انہیں نہیں رکھا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو نعرے لگوا رہے ہیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھ دے. یہ سرکار نے فرمایا. نعرہ سنا ہوگا گستاخ نبی کی ایک سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا. لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جڑا بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا، تو ان کا ایک ہی حال ہے. کی حال ہے؟ من سب نبی فقتلوہ. ہر بچہ اسلام میں یاد کرے حدیث مبارک ہے. سرکار کی حدیث ہے کہ من سب نبی فقتلوہ، من سب نبی اسی کہنا فقتلوہ، من سب نبی من سب نبی. اندر ادھر کھڑے ہو جاؤ.
बताओ क्या तुम जालिमों के जुल्म से डर गए हो? नहीं, तो तुम क्या कर सकते हो? हम अपने नबी की इज्जत के लिए मर भी सकते हैं और गुस्ताख रसूल को मार भी सकते हैं। मन सबका नबीयन, सबका नबीयन, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। माशाल्लाह, ये मेरे गांव के बच्चों का जज्बा है। आज हम इसके पास पहुंचे हैं और हमने इससे बात करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। कब से मौजूद हो धरने के अंदर? हफ्ता हो गया। हाँ जी। मनसब्बा नबीयन फक्तलूहु का मतलब मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक जेड़ा मेरे बारे चे बात करे उसको काट के रख दो। फक्तलू देन जावे किससे गुस्ताख नू रात तक नींद ना आवे। गुस्ताख नबी की एक सदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख नबी की एक सदा। सरतन से जुदा। من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا. اور گستاخ رسول پتہ ہے کون؟ دوسرے فرقے والا، اور ان کے نزدیک یہ چھوٹے چھوٹے بچے تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں لکڑی کی. من سب نبی فقتلوہ، جعلی جھوٹی حدیث. سرکار ضعیف نہیں، جھوٹی حدیث جے. وہ بابا خادم رضوی پڑھا گیا انہوں نے پوچھو لکھی کی تھے جے، دسو ذرا حوالہ دسو. اینا 6 کتابیں تے آئی کوئی نہیں جے. اتنی امپورٹنٹ حدیث تھی 6 کتابوں میں ہے ہی نہیں، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں. دور کی کتاب میں جا کے المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں موجود ہے، اور مجموع الزوائد جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں امام ہیثمی، انہوں نے صحیح، ضعیف اور موضوع کے حکم لگائے ہیں. اور یہ بریلویوں نے خود مجموع الزوائد چھاپ دی ہے حدیث کی کتاب. اس میں انہوں نے یہ حدیث لے کر نیچے لکھا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، اور امام نسائی کے حوالے سے لکھا کہ امام نسائی اس کے جو مرکزی راوی جس نے اس روایت کو بیان کیا ہے عبید اللہ بن محمد، اس کو کذاب، جھوٹا کہتے تھے. اور ایک کڑی ہوئی حدیث ہے من سب نبی فقتلوہ، کڑی ہوئی حدیث، جھوٹی حدیث. اندازہ کریں. اس پر ترا یہ کہ سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کے اوپر غصہ آیا، تو وہاں ایک دوسرا آدمی بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ اے امیر المومنین اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں. وہ کوئی خام خائے ہوتے ہیں نا بعض کھڑپینچی کرنے والے بھی. تو سیدنا ابو بکر نے کہا نہیں یار، قتل کیوں کر دے گا ایسے تو؟ اس کا میرا اختلاف رائے ہے، قتل کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ بعد میں جب یہ خطبہ ختم ہوا تو حضرت ابو بکر اسے سائڈ پہ لے کے گئے اور کہا کہ یہ جو تو نے مجمع میں بات کی کہ میں اسے قتل کر دوں، اگر میں واقعی تجھے کہہ دیتا جھوٹی موٹی بھی کہ مار دے تو نے مار دینا تھا. انہوں نے کہا حضرت میں مار دینا سی. اندازہ کریں. تو پھر سیدنا ابو بکر نے اسے ڈانٹا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کروائے. یہ صرف نبی کا حق تھا کہ وہ کسی کو وجہ بتائے بغیر بھی حکم فرما سکتے تھے کہ اسے قتل کر دو، کیونکہ انہیں وحی کی تائید حاصل تھی. ان کے بعد کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اسے قتل کیا جائے، خواہ وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ رکھتا ہو. یہ خود حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ جو جعلی اشکان صحابہ بنے ہوئے ہیں ان سے ذرا پوچھیں. حضرت ابو بکر تو خود کہہ رہے ہیں کہ گستاخ کو قتل نہیں کرنا، وہ میرا گستاخ ہو میرے سامنے بیٹھا ہو. تم 1400 سال بعد جو ہے وہ سعودیہ کی فنڈنگ کے اوپر یہ تماشا لگا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہو ٹوائلٹس میں شیعہ کافر لکھ کے. اس حدیث کے ساتھ ہی امام ابو داؤد نے اپنے استاد احمد بن حنبل کے کامنٹس لکھے ہیں کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ 3 وجوہات کی بنا پہ ہی کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. نمبر 1،
کوئی شخص مرتد ہو جائے, اسلام چھوڑ جائے. نمبر 2, شادی شدہ زانی, یعنی وہ بدکاری کر بیٹھا ہے. اور نمبر 3, قتل کے بدلے قتل, یعنی اگر کسی نے حق کسی کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. ان کا بس یہ 3 وجوہات ہیں, ان کی بنا پہ آپ قتل کر سکتے ہیں, چوتھی کوئی وجہ نہیں ہے. اور پھر عامر بن حنبل نے ساتھ کہا کہ حضرت ابوبکر کے قول کا مقصد یہی تھا کہ صرف نبی علیہ السلام حکم دے سکتے ہیں ان 3 وجوہات کو چھوڑ کر بھی کسی کے حق میں کہ اسے قتل کر دیا جائے. باقی عام مسلمان خواہ وہ حضرت ابوبکر ہی کیوں نہ ہو 3 موقعوں کے علاوہ کسی کے لیے قتل کا حکم نہیں کر سکتے. اب مجھے بتائیں, انہوں نے جو گستاخ رسول کی سزا نکالی ہے, وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی مفتی تقی عثمانی صاحب کی, وہ بالکل ٹھیک ہوئی تھی. اسی ابو داؤد اور نسائی کے اندر وہ حدیث ہے جو یہ لیے پھرتے ہیں, جی 4 لوگوں کو غلاف کعبہ میں بھی پاؤ تو قتل کر دو. وہ 4 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ عذاب استحصال کا حصہ تھا جو نبی کا انکار کرنے کے اوپر آتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ جو بندی ہے تو قتل کر دو, بریلوی ہے تو چھوڑ دو. ان کے تو قتل کا معیار یہی ہے نا, وہ تو چیز ہی کچھ اور تھی. حدیثیں اٹھاتے ہیں, اس میں خود سے رنگ بھرتے ہیں اور زڑ نکالتے ہیں. اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے, کعب بن اشرف کو قتل کروایا تھا نبی علیہ السلام نے. جی کعب بن اشرف وہ یہودی تھا جو مسلسل مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا تھا, اور مسلمانوں کی اور یہودیوں کی ایک کولڈ وار جاری تھی, اس میں ان کے سرغنہ کو نبی علیہ السلام نے قتل کروایا. نہیں, وہ گستاخ رسول تھا, اور گستاخ رسول تو سارے یہودی تھے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, اندر سے یہودی اوپر سے مسلمان, کیا وہ گستاخ رسول نہیں تھا؟ اسے کیوں نہیں قتل کروایا اللہ کے نبی نے؟ لو سامو. الٹا بخاری مسلم میں آتا ہے جنازہ خود پڑھایا, لعاب دہن ڈالا, کرتا مبارک کفن کے لیے دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی. اللہ تعالیٰ پہلے بھی کر سکتا تھا کہ آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کریں, ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے. آندہ آپ نے کسی منافق کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا, نہ اس کے لیے دعا کرنی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس کی تکلیف کی وجہ سے تمام صحابہ کو پتہ چل گیا تھا یہ منافق ہے. بخاری میں آتا ہے حضرت عمر نے کئی دفعہ اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اجازت دیں, اس کا گلا کاٹ دوں میں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. اس سے بڑا تو کوئی گستاخ رسول نہیں تھا نا. تو دقت نظر سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے بھائی, اس طرح نہیں ہوتا. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, ایک بدری صحابی تھا ابن ابی بلتا, اس نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی. مشرکین عرب کو بتایا کہ عنقریب نبی علیہ السلام مکے پر چڑھائی کرنے والے ہیں, تو یہ جو میں نے حضور کا راز لیک کیا ہے نا, اس کے بدلے میں تم نے میری جو وہاں پہ جائیداد ہے, ایسٹس ہیں, ان کو نقصان نہیں پہنچانا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا اور کہا کہ فلاں قافلے میں ایک عورت ہے, اس کے پاس وہ خط موجود ہے, وہ اہل مکہ تک نہیں پہنچنا چاہیے. مولا علی پیچھے پہنچ گئے, اس عورت کو پکڑ لیا, تلاشی دلوائی گئی, خط نہیں نکل رہا. سیدنا علی نے کہا کہ مجھے تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے نا, اترواؤں گا, تیرے پاس وہ خط ہے, کیونکہ جس شخص نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ ہستی جھوٹی ہے جس نے اسے خبر دی ہے, یعنی اللہ اور اس کا رسول جھوٹا نہیں ہو سکتے. پھر اس نے اپنا جوڑا کھولا, اس میں سے وہ خط نکالا. اب وہ خط نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں, اس کا گلا کاٹ دوں میں. جس نے نبی کے ساتھ غداری کی, بالکل صحیح فیصلہ کیا حضرت عمر نے. لیکن حضرت عمر کا تعلق ٹی ایل پی سے نہیں تھا, اجازت لی. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو, بدری اصحاب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں. یعنی اس نے یہ جو کچھ کیا اگرچہ کی غداری, لیکن دنیا سے مغلوب ہو کر. اب یہ فیصلہ آج کوئی نہیں کر سکتا. اس زمانے میں تو نبی علیہ السلام کو وحی کی تائید حاصل تھی. پھر سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی ابن ابی بلتا کے بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کو آپ دوست یار نہیں رکھ سکتے.
اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں اس حدیث کو لے کر ایک شرعی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بدری صحابی کو بھی اپنے علم کی بنیاد پر منافق کہہ لے، حضرت عمر نے کہا تھا اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں، تو اس پر فتویٰ نہیں لوٹے گا. یعنی حضرت عمر نے جو ایک صحابی کو منافق اور کافر کہہ دیا ان پہ فتویٰ نہیں لوٹے گا، کیونکہ انہوں نے دلائل کی بنیاد پہ یہ سمجھا. یہ مسئلہ امام بخاری نے اخذ کیا ہے. اسی کی بنیاد پہ میں نے کہا تھا کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی اگر کوئی شخص کسی بدری صحابی کو کافر کہتا ہے اپنے علم کی بنیاد پہ، جو اس تک نالج پہنچا، تو وہ کافر کہنے والا کافر نہیں ہوگا. یہ امام بخاری نے نقل کیا ہے. جب میں نے مسئلہ بیان کیا تو دیوبند انڈیا سے میرے خلاف فتویٰ نکلا ہے کہ جی اس نے کہا کہ اگر آج کوئی حضرت ابوبکر کو کافر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا. جی بالکل، حضرت ابوبکر کے اپنے زمانے میں بھی، نبی الاسلام کے زمانے میں بھی اگر کوئی یہ کام کرے، کس نے کیا؟ حضرت عمر نے کیا. لو سامو جاہلو، تم لوگوں کو فقہ بھی میں نے پڑھانی ہے، بخاری مسلم بھی میں نے پڑھانی ہے. یہ امام بخاری کو کہہ رہے ہو؟ یہ امام بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کافر اس لیے نہیں ہوئے کہ انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پہ ایک صحابی کو کافر کہا تھا، بدنیتی کی وجہ سے نہیں کہا تھا. اس طرح آج بھی اگر کسی کو اپنے علم کی بنیاد کے اوپر کسی شخص کے بارے میں مغالطہ لگ گیا تو آپ علمی اصلاح کریں، باقی وہ اور اس کا رب کا معاملہ ہے. اسلام سے نکالنے کے لیے جب تک اللہ، رسول، آخرت، ختم نبوت کا کوئی انکار نہیں کرتا نا، وہ بڑے سے بڑا بھی کوئی جرم کرتا ہے نا کسی اور ہستی سے متعلق، وہ مسلمان ہی رہے گا. ہاں گمراہ ہو سکتا ہے، بدعتی ہو سکتا ہے، جنمی ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہوگا. یہ دقت نظر سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے. یہ فوراً بغیر ٹکٹ کے چل پڑتے ہیں. وہ انجینئر صاحب نے آیا کہ تو نسو ہے تو انجینئر صاحب، اسی تھوڑے بڑے کچھ نہیں سمجھتے. جائے لو انجینئر صاحب نے نہیں کیا بخاری چ لکھے ہے، اس دن دا سپ سونگ گیا جائے. اور دیوبند نے جو فتویٰ نکالا تھا نا، میں اس فتوے نال جو کیتی ہے نا، اور فتویٰ تو مر گیا. پھر اس تو بعد کوئی سامنے نہیں جانا، جو بھی آندا جائے گالاں کڑدا جائے، جا کے کہا جی سننا نہیں انجینئر کو. جواب کوئی بھی نہیں، کسی بات کا جواب نہیں. جواب یہ ہے کہ انہیں اہل سنت کے منہج سے بھاگنا ہوگا. اگر یہ قرآن، بخاری، مسلم کو مانتے ہیں تو جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ تو لکھا ہوا ہے. تمہاری ساری کہانیاں تمہارے بابوں نے تمہیں پڑھائی ہیں، وہ کہیں پر نہیں لکھی ہوئی، خود بنائی ہوئی ہیں، خود ساخت ہے، جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اسی لیے آڈیو لیکس ہوتی ہیں تو کچھ اور بات نکلتی ہے. جب اپنا مفتی گستاخی کرتا ہے تو کہتے ہیں توبہ قبول ہے، جب کوئی اور کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہے، دنیا میں تو سزا اسٹیبلش ہوگی. تماشا بنایا ہوا انہوں نے، دھوکے میں رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو. نہ یہ دین کے ہیں اور نہ یہ دنیا کے ہیں، یہ صرف چندے کے ہیں. دنیا میں بھی بندہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ چلتا ہے، وہ کوئی نہیں. ان کو چندہ چاہیے، جھوٹ بولنا پڑے بولیں گے آپ کے ساتھ. اس طریقے سے آپ کو مختلف چیزیں بتا دیں گے، حالانکہ ان آیات کا، ان احادیث کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے کسی موقف کے ساتھ. انہوں نے خود ساختہ چیزیں اپنی بنائی ہوئی ہیں. یہ ٹوٹل ان کے پاس چیزیں تھی جو میں نے آج بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں اگر کسی نے کوئی علمی دلیل نہیں ماننی، جذبات کے اوپر چلنا ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہمارے پاس. ہم تو صرف علمی دلائل رکھ سکتے ہیں. اب اینڈ پہ میں جو قرآن حکیم کا یونیورسل ٹروتھ ہے اسے دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 ہی استثناء ہیں، یا تو قتل کے بدلے قتل ہوگا یا فساد فی الارض کی سزا ہوگی، کہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، عام آدمی نہیں قانون ہاتھ میں لے سکتا. ان 2 استثناء کے علاوہ جس نے کسی جان کو قتل کیا، مسلمان نہیں، ایک جان کو، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. جان کا ذکر ہے، مسلمان کا ذکر نہیں ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اگر کسی مسلمان ملک میں کوئی کافر ٹیکس دے کر رہ رہا تھا، ذمہ جس سے معاہدہ تھا گورنمنٹ کا، اس کو اگر کوئی قتل کر دے مسلمان، تو وہ مسلمان جنت میں تو جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا جو ایک کافر کو نہ حق قتل کر دے. حالانکہ جنت کی خوشبو
40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. 50,000 سال کا دن ہے نا قیامت کا, تو 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہوگی, لیکن ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کر دیا, جو مسلمان ملک میں رہ رہا تھا ٹیکس دے کر. یہاں دیکھ لیں توہین مذہب کے نام کے اوپر کیا کچھ کرتے رہتے ہیں, ناحق کرتے رہتے ہیں. حق کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی جوڈیشری کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اگر ان لوگوں کو ابھی ہوش نہیں آئے گی ہمارے اداروں کو, تو یہ ملک جہنم بنا رہے گا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اوورال یہ روش اختیار کی ہے کہ لوگوں کو معاف کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تم نے معافی کی روش اختیار نہیں کرنی, اگرچہ اس میں اجازت ہے سورۃ النساء میں کہ آپ مقتول کے ورثاء کو بلڈ منی دے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو, آپ کی مرضی سے نہیں, ان کی مرضی سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ڈسکریج کیا, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو, تاکہ تم بچ سکو. یہ ممتاز قادری ٹانگا گیا تھا تو سکون ہوا ہے, ورنہ ہر کوئی ممتاز قادری, جتنے بے روزگار بچوں کے ماں باپ ہیں نا, ان کی خواہش ہوتی کہ یہ بھی ممتاز قادری بنے اور میں بھی مزار بنا کے تو یاشی کراں, چندے پہ کٹھے کرتا جائے ان تک کو اے بازار شروع ہو جانا سی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سب سے پہلے فیصلہ قتل کا ہونا ہے. جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, اللہ تعالی کے نزدیک ایک مؤمن کا قتل اس سے بڑھ کر ہے کہ کوئی پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے. پوری دنیا میں ساری خانقاہیں, ساری مساجد, ساری بابرکت جگہ, ساری حرمت والی جگہ آتی ہیں, یہ ساری برباد کوئی کر دینا یہ چھوٹا گناہ ہے. ایک مؤمن کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے. اسپیسیفکلی کعبے کے بارے میں تو جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہی موجود ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا کہ یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے, اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا. اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا. مقتول نے اپنے قاتل کو پکڑا ہوا ہوگا کہ یا اللہ اس کو سزا ملنی چاہیے آج. اتنا ہلکا معاملہ. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو بھی معاف نہیں کرے گا. دو گناہ ایسے ہیں. ویسے تو قرآن میں شرک کے حوالے سے آیا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن. دنیا میں توبہ کر لیں تو معاف ہے, آخرت میں اس کے سوا جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا, لیکن وہ بھی جس کے لیے چاہے گا. نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا. قرآن میں بھی اشارہ موجود تھا کہ شرک کے علاوہ بھی کوئی ایسا گناہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی معاف نہ کرے. اور وہ کون سا گناہ ہے؟ قتل ناحق. اس کی جڑ قرآن میں ہے. سورۃ النساء میں آیا کہ جس نے مؤمن کو ناحق قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. لہذا کوئی یہ نہ سمجھے یہ ابو داؤد کی حدیث قرآن کے خلاف ہے. ہمیشہ کی جہنم ایک قتل ناحق کے بدلے میں سورۃ النساء میں آیا ہے. لہذا یہ ابو داؤد کی حدیث بالکل قرآن کے مطابق ہے کہ نہ تو شرک معاف ہوگا اور نہ قتل ناحق. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے صرف ایک مؤمن کو قتل کر دیں, اللہ تعالیٰ اوندا منہ کر کے پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا ایک مومن کے بدلے میں. اس سے بڑھ کر کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے؟ اس روایت کی سند میں کلام ہے, کچھ محدثین اسے صحیح کہتے ہیں, کچھ ضعیف, لیکن یہ حدیث بالکل
متن کے اعتبار سے درست ہے کیونکہ اس سے سپورٹو بخاری کی وہ حدیث ہے کہ سیدنا عمر کے دور خلافت میں ایک شخص کو ناحق قتل کیا گیا، اس کے بدلے میں حضرت عمر نے 7 بندوں کو قتل کروایا جو اس کے قتل میں شریک تھے، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی اس قتل میں شریک ہوتا میں سب کو قتل کروا دیتا ایک مومن کے قتل ناحق کے بدلے میں۔ ان لوگوں نے ہلکا سمجھا ہوا ہے، بھائی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، قتل ناحق والا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ لیکن پاکستان میں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز ہمارے ریاستی ادارے بھی کرتے ہیں، ہماری مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں، لسانیت کی بنیاد کے اوپر، سیاست کی بنیاد کے اوپر، فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے اور وہ قتل کر کے سمجھتا ہے کہ میری جنت پکی۔ آج تک کسی نے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اپنے موٹر بائک میں کبھی تیلی لگا کے اسے نہیں آگ لگائی۔ لوگوں کی گاڑیوں کو جلاتے ہیں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ یعنی نبی الاسلام کا کیا امیج لوگوں کے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں؟ پھر آپ کس منہ سے اس دین کو امن کا دین کہیں گے اور اپنے پیغمبر کو رحمت للعالمین کہیں گے جب آپ اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے اور ٹوکوں کے اوپر لکھا ہوگا لبیک یا رسول اللہ، اور ٹوکے بھی چلنے رہے مسلمانوں ہوتے اور مسلمان بھی دوسرے فرقوں کے، اپنے فرقوں کا نہیں۔ جنید جمشید نے گستاخی کی ان کے بقول، میں تو اسے گستاخی نہیں سمجھتا، اس زمانے میں میری ویڈیو آئی تھی، اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، دیوبندیوں نے معاف کر دیا، بریلویوں نے معاف نہیں کیا کیونکہ وہ دیوبندی تھا۔ کچھ عرصے بعد عامر لیاقت کی گستاخی سامنے آئی، اس نے توبہ کر لی، بریلویوں نے کہا توبہ کر لی کافی ہے، دیوبندی اور وابی اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہن ساڈی واری ہے، اندرون اس کی تھی۔ تماشا لگایا ہوا یار۔ اور جب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو ہے وہ نان مسلمز کا ساتھ دیتے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف نہیں بولتا، جعلی مسلمانوں کے خلاف بولتا ہوں، بزرگان دین کے خلاف نہیں بولتا، بزرگان بے دین کے خلاف بولتا ہوں، علماء کرام کے خلاف نہیں بولتا، علماء کرائم کے خلاف بولتا ہوں۔ اور یہ انشاءاللہ میں بولتا رہوں گا کیونکہ یہ آپ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش مسلط ہوئی ہے نا، یہ آپ کے بزرگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہاں، اور یہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بلا چھوڑتا ہے نا، ہاں وہ پھر اگلے نو مکا کے پیچھے ٹل دی ہے، ذہن نہیں رکھنا۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اینڈ پہ میں پھر سے درخواست کروں گا اپنے طاقتور حلقوں سے، ریاستی اداروں سے، پولیٹیکل لیڈر سے کہ خدا کا نام لیں اور یہ 27ویں آئینی ترمیم میں 295C 298A کے اندر توبہ کی شیک شامل کریں، اور یہ جو میں نے ساری گفتگو کی ہے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی کاؤنٹر نیریٹو لانچ کریں۔ ادروائز خالی قانون بنانے سے، سزائیں دینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ ان کی ذہنی تطہیر آپ نہیں کریں گے۔ ہم تو کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن آپ لوگوں نے بھی مستقبل میں بھی پکی توبہ کرنی ہے کہ اپنے مخالفین کو دبانے کی خاطر ان دہشت گرد تنظیموں کو استعمال نہیں کرنا اور ان کے ذریعے توہین مذہب کا الزام نہیں لگوانا۔ اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو ٹھیک ہے، آج مولویوں کی بھی شامت آ گئی ہے، کل کو آپ کے گھر بھی آگ پہنچے گی۔ ہم پھر بھی اس وقت بھی وہی بات کریں گے جو آج کر رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے صرف صاف صاف بات کو پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ۔ صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔